گول بہت بڑے بڑے ہیں. سی ایس ایس کرنا چاہتی ہے, اپنے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے. میرے گھر والے جو میرا ساتھ دیتے تھے, جو مشکلات آتی تھی تو ان کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ایسے ہی اس کے لیے اتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں, ایسے ہی اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, یہ پڑھ کے کیا کر لے گی. لیکن پھر بھی میں کہتی تھی کہ میں کر کے دکھاؤں گی. مجھے دیکھ کے کہتے تھے کہ آپ یہاں پہ کیسے, مطلب آپ کیسے لکھیں گی. جب میں فرسٹ ٹائم بورڈ میں پیپر دینے گئی تھی میٹرک کے, تو مجھے سب دیکھ کے یہی کہتے تھے. زندگی کا سب سے بڑا دکھ کا لمحہ کون سا تھا؟ میرے بابا کا اس دنیا سے جانا. اس میں سے کرن اشتیاق موجود ہے جو کہ رحیم یار خان سے آئی ہے. بائی برتھ یہ ڈسیبل ہے اور اس کے باوجود بھی بی ایس انگلش کر چکی ہیں اور سی ایس ایس کرنا چاہتی ہیں. ہم لوگ بہت ناشکرے ہیں. آج مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے جب یہ لکھ رہی تھی اور ان کی رائٹنگ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے, تو مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ کتنے ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو 2 پاؤں دیے ہیں, 2 ہاتھ دیے ہیں, جن سے ہم لوگ سارا دن محنت کرتے ہیں, اور ان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاری. اس چیز کو اپنی کمزوری نہیں بنایا, طاقت بنایا ہے. اب گول بہت بڑے بڑے ہیں. سی ایس ایس کرنا چاہتی ہے, اپنے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے. بار کوشش کی, لیکن وہاں پر وسائل کی کمی سے آج تک کامیاب نہیں ہو سکی. باقی کی جو انہوں نے مشکلات کو فیس کی, ان سے پوچھتے ہیں. کرن, سب سے پہلے تو ہم آپ کو سلامی پیش کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. شروعات کہاں سے کی؟ یہ تو بائی برتھ ہو نا آپ اس طرح سے, تو لوگ تو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے گھر میں ہی رہے, یہ تو ایک ڈسیبلٹی آ گئی ہے, اب گھر میں ہی رہو. ظاہر ہے نہ فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے, نہ خاندان والوں کی ہوتی ہے, اور باہر والوں کی تو بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. جی بالکل, ہمارے اپنی فیملی میں بھی بہت سارے اس طرح کے ریلیٹیو میں سے بہت سارے لوگ تھے جو کہتے تھے یہ پڑھ کے کیا کرے گی. ایگزیکٹلی, یہ پڑھ کے کیا کر لے گی. جب میں کالج جاتی یا اسکول جاتی, مطلب میرے گھر والے جو میرا ساتھ دیتے تھے, جو مشکلات آتی تھی تو ان کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ایسے ہی اس کے لیے اتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں, ایسے ہی اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, یہ پڑھ کے کیا کر لے گی. لیکن پھر بھی میں کہتی تھی کہ میں کر کے دکھاؤں گی. ظاہر ہے پڑھنے جاتی تھی, انسٹیٹیوٹ میں بھی جاتی ہوگی, وہاں پر بھی مسائل ہوتے ہوں گے, جانا آنا, پھر وہاں پر ٹائم سپینڈ کرنا. ظاہر ہے وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے. کیسے مینیج کیا سب کچھ؟ بہت مشکل سے مینیج کیا میں نے. مطلب گھر سے میں جاتی تھی تو میرے مما مجھے گاڑی میں بٹھاتی تھی, تو آگے جب میں کالج آتی تھی تو مجھے گاڑی سے کوئی اتارنے والا نہیں ہوتا تھا. سب اتر جاتے ہوں گے. سب اتر جاتے تھے. تو پھر میں نے, جو ہماری کالج کی گارڈز ہیں, انہوں نے پھر خود سے ہی, مطلب پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آئی, تو انہوں نے خود سے ہی پھر آ کے مجھے گیٹ سے اتارنا شروع کر دیا. مجھے پک کر کے پھر آگے سے جو میری فرینڈز ہیں وہ مجھے کلاس تک لے جاتی تھی. بی ایس انگلش کر لیا, عام بات نہیں ہے آپ کے لیے گھر میں بیٹھ کر. اتنا شوق تھا پڑھنے کا؟ بہت زیادہ شوق تھا. میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی تھی. مطلب جو بھی گولز ہوتے تھے وہ میں خود بیٹھ کے سوچتی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور پھر میں ان کو کر گزرتی تھی. اب سی ایس ایس کرنا چاہتی ہو, وہاں پر ممکن نہیں ہے کیا یہ سب؟ نہیں, رحیم یار خان میں بالکل بھی یہ سب ممکن نہیں ہے. مطلب فیسلٹیز نہیں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اکیڈمی میں تیاری ہوتی ہے اس کی, ظاہری بات ہے کوئی اتنا چھوٹا سا ٹیسٹ تو نہیں ہے یہ, تو میرے لیے یہ بہت مشکل ہے. لیکن اب خیر میں نے ہمت ہار دی ہے. میں کہتی ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے, اب کوئی بھی جاب مجھے مل جاتی ہے تو وہ میں کر لوں گی, کیونکہ میں اتنی کوششیں کی ہیں اپنے لیے, اتنی کوششیں کی ہیں, لیکن اب جو ہے یہ مجھے ناممکن لگ رہا ہے. سی ایس ایس کرنا اب ناممکن, یہ مجھے اب ناممکن لگ رہا ہے. ابھی آپ نے یہ ڈگری لے لی ہے, اس کے بعد وہاں پر ٹرائی نہیں کی کہ چلو کوئی جاب وغیرہ مل جائے؟ ظاہر ہے جاب کرنے کے لیے لی ہوگی نا, چاہتی ہوگی کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, سیلف میڈ بن جاؤں, تو کوشش نہیں کی وہاں پہ؟ نہیں, کوشش وہاں پہ ویکینسیز وغیرہ ہوتی نہیں ہیں. اگر ہوتی ہیں تو وہ شو ہی نہیں ہوتی کہ ہیں بھی یا نہیں, اور اگر ہوں بھی تو وہ صرف سفارشوں والوں کو ہی ملتی ہیں, ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں ملتی وہ. مطلب آپ جیسے لوگوں کے لیے وہاں پر ایسا کوئی ادارہ, ایسی کوئی چیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کس طرح پڑھائی کے ساتھ ٹائم کو مینیج کیا؟ آپ بتا رہی تھی ساری رات بیٹھ کے پڑھتی تھی, صبح جا کے پیپر دیتی تھی. سینٹر میں جب گئی ہوگی تو ٹیچرز ہی حیران ہو گئی ہوں گے کہ پیپر کیسے دینے آئی ہو. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے دیکھ کے کہتے تھے کہ آپ یہاں پہ کیسے, مطلب آپ کیسے لکھیں گی. جب میں فرسٹ ٹائم بورڈ میں پیپر دینے گئی تھی میٹرک کے, تو مجھے سب دیکھ کے یہی کہتے تھے. لیکن پھر جب میں نے لکھ کے دکھایا تو سب حیران پریشان, بلکہ کہتے تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. تو لیکن میں نے کیا, جتنا بھی 2 گھنٹے کا پیپر ہو, 3 گھنٹے کا پیپر ہو, میں کرتی ہوں. اور بس اب تو مشکلیں میری ختم ہو گئی ہیں. اب مجھے اپنے صرف اللہ پہ امید ہے. کوئی حکومت سے امید نہیں ہے, کوئی اداروں سے امید نہیں ہے, کوئی امید نہیں رہ گئی. نہیں دیکھیں, وقتی طور پہ کرتے ہیں, سب بول دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے.
ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کچھ کر کے دکھائیں نا, ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کچھ کریں. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں چلے ان کی مجبوری ہے کہ وہ بیچارے مطلب ہاتھ پھیلانا ان کی مجبوری ہے, لیکن میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ وہ بھی ہاتھ پھیلائیں, کچھ کریں. لیکن ہمارے جیسے لوگ جو پڑھ جاتے ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, کم سے کم ان کا ساتھ تو دیں, وہ کسی پوسٹ پہ جانا چاہتے ہیں, اپنے جیسے لوگوں کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. زندگی کا سب سے بڑا دکھ کا لمحہ کون سا تھا؟ میرے بابا کا اس دنیا سے جانا میرے لیے سب سے بڑا تکلیف کا لمحہ تھا. بابا کی بہت سپورٹ ہوگی. جی سپورٹ مطلب وہ زیادہ تر بیمار ہی رہتے تھے, لیکن پھر بھی ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں. بابا نے کوششیں کی تھی, بابا چاہتے تھے کہ پڑھ لکھ جاؤ. جی بالکل. کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ ہم 3 بہنیں ہیں, 2 بھائی ہیں. باقی کے جو بہن بھائی ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. وہ کام کرتے ہیں, انہوں نے اس طرح سے پڑھا کہ بس کرن نہیں پڑھا ہے؟ نہیں, میرے بھائیوں نے انٹر کر کے دونوں نے چھوڑ دیا ہے. میری سسٹر یہی ناشکری میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم لوگ ناشکری کرتے ہیں. آپ کے پاس اتنی بڑی کمی ہے لیکن آپ پڑھ لکھ گئی ہو, آپ کے گولز اتنے بڑے بڑے ہیں. بالکل, میرے سب بہن بھائی الحمدللہ نارمل ہیں. میری بڑی سسٹر جو ہے وہ میرڈ ہے, لیکن اس نے میٹرک میں ہی چھوڑ دیا تھا. اچھا. اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی انٹر کر کے چھوڑ گئے ہیں. بات پھر وہی ہے کہ میں ان کمیوں کے باوجود بھی یہ سب کر گئی ہوں. اگر CSS کی تو امید ختم ہوگی, کون سی ایسی جاب ہے جو آپ کر سکتی ہو؟ آپ ٹائپنگ بھی کر لیتی ہو, لیپ ٹاپ بھی یوز کر لیتی ہو, رائٹنگ بھی کر لیتی ہو, مطلب ذہین تو آپ ہو. ایسی کون سی جاب ہے جو آپ آسانی سے کر سکتی ہو؟ میری فرینڈز ہیں پولیس میں گئی ہیں, کوئی بھی ایسی فورس ہو جس میں میں جاؤں اور مطلب اتھارٹی ہو. میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا ہو میرے پاس کہ میں کچھ کر جاؤں ان کے لیے. اپنے جیسے لوگوں کو آپ نے دیکھا کس طرح خوار ہو رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو اپنی کمزوری بنا کر وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے کبھی, سوچا ہے اس بارے میں؟ میں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہوں. مطلب اگر تھوڑی سی اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کرتی ہوں نا, تو باہر نکل کے جب اپنے جیسے لوگوں کو اس طرح دیکھتی ہوں نا, پھر تھوڑی سی وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہوں. بہت سارے لوگ اس ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا ان کو کہنا چاہو گی؟ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. انہوں نے مجھے پیدا کیا, انہوں نے مجھے ہمت دی, اور انشاءاللہ آگے مجھے کامیاب بھی وہی کریں گے. لوگ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ میرے جیسے بچے پیدا ہوں نا, میرے جیسی بچیاں پیدا ہوں, ان کا خاص طور پہ خیال رکھیں, ان کی کیئر کریں. اسپیشل ان کو ایجوکیشن دلائیں, ان کو کسی قابل بنائیں, تاکہ اگر آپ لوگ اللہ نہ کرے بعد میں ان کے سر پہ نہیں رہتے تو وہ اپنا کچھ کر سکیں, وہ کسی قابل ہو جائیں, اور دوسروں کے لیے بھی وہ کچھ کر سکیں, ان کا خیال رکھیں. کرن, آپ کی اس بات سے مجھے ایک اور سوال یاد ہے کہ کبھی یہ سوچا ہے والد نہیں ہے اب اس دنیا میں, والدہ آپ کی حیات ہے؟ جی والدہ میری حیات ہے الحمدللہ. آپ کے ساتھ ہیں؟ جی بالکل ساتھ ہے. کل کو والدہ نہیں ہوتی, والد چلے گئے ہیں, زندگی میں کیا سوچا ہے, کیا کرو گی؟ بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی کس طرح سے گزرے گی؟ یہی سوچ کے تو میں اتنا آگے آئی ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں. انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں, میں کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہوں. مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر میں نے جانا ہوتا ہے تو میں سالوں بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ میں کس طرح ٹریول کروں, میں کس طرح سے جاؤں. کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے. اگر مجھے کسی جگہ پہ جاب مل بھی جاتی ہے تو مجھے کوئی ایک جگہ سے اٹھا کے پک اینڈ ڈراپ کا ایشو ہوگا پھر سے. بالکل, پک اینڈ ڈراپ کے علاوہ مجھے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ بٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ تو پھر دکھ کی بات ہے نا, بہت زیادہ دکھ کی بات ہے. لیکن نہیں, میں ہمت نہیں ہارتی اور آگے بھی نہیں ہاروں گی. میں اپنے جیسے لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں کچھ کروں گی. اللہ کرے کہ جو آپ کے گولز ہیں آپ ان میں کامیاب ہو, کچھ کرنا چاہتی ہے اور جو بھی کرنا چاہتی ہے ہم دعا گو ہیں کہ یہ کرے. آپ لوگ ساتھ ساتھ ونڈو پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ لکھ رہی ہے, کس طرح سے اس کی لکھنے کی جو رائٹنگ ہے وہ کتنی خوبصورت ہے. ہماری نہیں ہے اتنی خوبصورت رائٹنگ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک گاڈ گفٹ ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کے پاس. یا تو یہ ذہین بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہ ان کی لکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جتنی ایفرٹ کے ساتھ وہ لکھ رہی ہے وہ بھی اسی کا کام ہے. CSS کل کو کرو گی نا, پتہ اس میں رائٹنگ کا کتنا بڑا ایک پورا سین ہے اور اس کی کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. جی بالکل, اس کے لیے بھی تیار ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اور یہ ہم لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے, اور یہ ہم لوگوں کی ناشکری کے لیے نا ایک زندہ مثال ہے کہ ہم لوگ کتنے ناشکرے لوگ ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سی کمی دی ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو مکمل بنایا, اور پھر بھی ہم لوگ شاید اس طرح کے گولز نہیں رکھتے جس طرح کی یہ بندی رکھتی ہے. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.